اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وہ دردناک واقعہ جس کو سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے اور آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، آپ کو آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بتائیں گے اور کس دن کتنے رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی اور کون ایسا بدبخت شخص تھا کہ جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر وار کیا اور کس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، ہم سب کچھ بتانے والے ہیں۔ پیارے دوستو، بنے رہیے اس ویڈیو میں آخر تک، اور شروع کرنے سے پہلے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک کنٹینٹ دوست کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کے کیا کہنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ ہر ایمان والا حضرت علی سے محبت کرتا ہے۔ وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت نہ ہو، اس لیے کہ پیارے دوستو، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ایمان کی علامت ہے اور ایمان کی بقا کا ذریعہ ہے۔ جو شخص اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہے وہ حضرت علی سے بے انتہا محبت کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کا ایمان محفوظ رہے گا، اس لیے کہ خود حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے قسم کھا کر فرمایا تھا، اور آپ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر درخت نکالا اور جان کو پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اے علی، تم سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہوگا اور وہی بغض رکھے گا جو منافق ہوگا۔ پیارے دوستو، حضرت علی کے اس فرمان کے مطابق ہر ایمان والا حضرت علی سے محبت رکھتا ہے اور ہر منافق حضرت علی سے بغض رکھتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس دور میں بھی آپ کو اس بات کا علم ہو گیا ہوگا کہ ہم ایمان والے الحمدللہ حضرت علی سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں اور اپنی جان و مال سب کچھ حضرت علی کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، علی میرے ہیں اور میں ان کا ہوں، اور وہ تمام مومنین کے محبوب ہیں۔ اور بہت ساری حدیثوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بے شمار فضیلتیں موجود ہیں کہ جن میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں سرکار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا علی مولا ہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور فرمایا علی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ بے شمار فضیلتیں موجود ہیں، قرآن و حدیث کی بے شمار آیتیں قرآن مجید کے اندر اور حدیث پاک کے اندر بہت ساری فضیلتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجود ہیں۔ پیارے دوستو، ہر ایمان والے کو چاہیے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے اس واقعے کو ضرور سماعت کرے۔ پیارے دوستو، آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ آپ سماعت کیجئے۔ آپ کی شہادت کا واقعہ جو تاریخ اسلام کا بہت ہی دردناک واقعہ ہے۔ آپ کے قتل کے سلسلے میں واقعہ یوں درج ہے کہ 3 خبیث قسم کے خارجی، ایک عبد الرحمن بن ملجم اور ایک برق بن عبداللہ تمیمی اور ایک عمر بن بکیر تمیمی، یہ تینوں مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے اور آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم کو ایک معین تاریخ میں قتل کر دیا جائے۔ اور امام سدی سے یہ منقول ہے کہ عبد الرحمن بن ملجم ایک خارجی عورت اتام پر عاشق ہو گیا تھا اور اس خبیثہ کی شادی کا مہر 3000 درہم، ایک غلام، ایک لونڈی اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قتل کرنا قرار پایا تھا۔ یہ تینوں اشخاص مکہ معظمہ میں جمع ہوئے اور یہ واقعہ 17 رمضان 40 ہجری کو طے کیا گیا۔ یہ تینوں اپنے اپنے عہد کو پورا کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے اور برق نے دمشق جا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا۔ ان کی سرین زخمی ہو گیا مگر جان بچ گئی۔ حضرت امیر معاویہ نے اس کو گرفتار کر کے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر چھوڑ دیا۔ عمر بن بکیر یہ حضرت عمر بن عاص کے قتل کے واسطے مصر کو روانہ ہوا، اور جس روز یہ مصر میں داخل ہوا تو حضرت عمر بن عاص کی پشت یا شکم میں درد تھا۔ انہوں نے اپنی جگہ پر سہل عامر یا خارجہ کو نماز پڑھانے کے واسطے بھیج دیا۔ ابن بکیر نے سہل عامری کو عمر بن عاص
سمجھ کر قتل کر ڈالا۔ جس وقت سہل عامری مقتول ہوئے، جماعت کے لوگوں نے ابن بکیر کو پکڑا اور عمر بن عاص کے پاس لائے۔ انہوں نے فرمایا تو نے کس کو قتل کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ خارجہ کو قتل ہوئے، یعنی کہ اس نے جواب دیا میں نے عمر کو قتل کا ارادہ کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے خارجہ کا ارادہ کیا۔ آپ نے اس کے قتل کا حکم دیا اور ابن ملجم نے کوفہ میں آ کر اپنے ساتھیوں سے ملاقات کی اور امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے قتل کا پختہ ارادہ کر لیا۔ حسب معمول رات کے پچھلے حصے میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے اور اپنے فرزند حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ نور نظر آج رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا ہوں اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت سے مجھے کوئی راحت نہیں ملی، تو پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ تم ظالموں کے لیے بد دعا کرو، تو میں نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ تو مجھے ان لوگوں کے بدلے ان سے بہتر لوگوں کا ساتھ عطا فرما، اور ان لوگوں نے میری جگہ ایسے شخص کو عطا فرما جو ان لوگوں کے حق میں بہت ہی برا ہو۔ ابھی آپ صاحبزادے سے یہی فرما رہے تھے کہ ابن نباہ مؤذن نے آ کر الصلاۃ کہا، یعنی نماز کو چلیے۔ چنانچہ آپ گھر سے لوگوں کو نماز کے لیے آواز دیتے ہوئے مسجد کو چلے۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے اور ابن ملجم شقی القلب ستون کے پیچھے چھپا ہوا کھڑا تھا۔ ناگہاں اچانک دھوکے سے آپ کی پیشانی پر زہر میں بجھی ہوئی ایسی تلوار ماری کہ آپ کا چہرہ مبارک ان پٹی تک کٹتا چلا گیا اور تلوار دماغ میں جا کر رکی۔ شمشیر لگتے ہی آپ نے فزتو برب الکعبہ فرمایا، یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ پھر چاروں طرف سے لوگوں نے اس بدبخت قاتل کو پکڑ لیا اور بھاگتے ہوئے اس کو پکڑا اور آپ کے سامنے لایا گیا، تو آپ نے فرمایا قید کرو اور اس کو اچھا کھانا دو اور اس کے لیے نرم بستر تیار کرو۔ اگر میں زندہ رہا تو اپنے خون کے معاف کر دینے کا مختار ہوں، چاہے تو معاف کر دوں چاہے تو قصاص دوں، اور اگر میں انتقال کر گیا تو اس کو بھی میرے ساتھ قتل کر دینا اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ لے گا۔ آپ اسی زخم کی حالت میں جمعہ اور سنیچر کے روز زندہ رہے اور اتوار کی رات کو وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا وصال 21 رمضان المبارک 40 ہجری مطابق 4 فروری 661 عیسوی کو 63 سال کی عمر میں، یعنی کہ اتوار کی رات کو ہوا، اور آپ نے اپنے آخری وقت میں حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلا کر فرمایا تم کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اور یہ کہ دنیا کو نہ چاہنا اگر وہ تمہیں چاہے، اور اس میں سے اگر کچھ تم سے جاتا رہے تو اس پر رونا نہیں، حق کہنا، یتیموں پر رحم کرنا، کمزوروں کی مدد کرنا۔ پھر اپنے صاحبزادے محمد بن حنفیہ کو بھی یہی وصیت فرمائی اور اپنے دونوں بھائیوں سبتین کریمین کی توقیر و اتباع کرنے کی تاکید کی۔ پھر سبتین کریمین کو ان کا لحاظ رکھنے کی وصیت کی، اور اس کے بعد کوئی کلام سوائے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نہیں فرمایا۔ آپ کو حضرات حسنین کریمین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم نے غسل دیا، اور کفن میں 3 کپڑے تھے جس میں قمیص امامہ نہ تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ آپ کے دفن کے بارے میں اقوال مختلف ہیں۔ مشہور قول یہ ہے کہ نجف اشرف میں آپ مدفون ہیں۔ آپ نے 4 سال 8 مہینے 9 دن خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالا۔ آپ کی انگوٹھی کے نقش کا نگینہ الملک للہ تھا۔ یعنی دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو یہ واقعہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یہ آپ کو جو ہے اچھا لگا ہوگا۔ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔